بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ جذبات میں شدت، قسط نمبر 9۔ کیا میں نے ایسا کہا کہ میں نے بات کرنی ہے؟ ان کی بات پہ ان کی طرف رخ موڑتی اپنے لفظوں پر زور دیتے بولی۔ تھوڑی دیر دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ خاموش لب پر آنکھیں بو رہی تھیں۔ کنول بیگم کی پرشکوہ آنکھیں نم ہوئیں۔ میرال کا دل رک گیا۔ وہ فوراً نگاہیں گھماتے خالی کپ ہاتھ میں لیے اٹھی۔ آپ ان کو فون کریں اور ان سے کہیں۔ وہ چلتی کنول بیگم کے پہلو میں مخالف سمت رکی۔ آج ہی ہمیں یہاں سے لے جائیں، جتنا جلدی ہو سکے۔ کنول بیگم ہنوز نظریں سامنے جمائے کھڑی تھیں۔ اس کے جاتے کنول بیگم چارپائی پر جھٹکے سے بیٹھ گئیں، پھر فون اٹھا کر کال ملانے لگیں۔ ایک دو بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہاں جی، میرال بھی ٹھیک ہے، گھر ہی ہے۔ آج چھٹی نہیں تھی، منور خان نے اس کی تعلیم چھڑوا دی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ منور خان نے مجھ پر اور میرال پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ آپ مصروف ہیں؟ ٹھیک ہے، باقی تفصیل جب آپ ملیں گے تب بتا دوں گی۔ نہیں، بات بہت بڑھ گئی ہے، آپ آج آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ فون بند کرتی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ جانے قسمت میں آگے کیا لکھا تھا۔ آج صبح سے زاویار آفس میں مسلسل کام میں الجھا رہا۔ اب بھی دوپہر کے وقت وہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ یہ ان کے لیے پہلی بار بہت بڑا پروجیکٹ تھا، جس کی کچھ شرائط آج طے کی جانی تھیں۔ ان اہم شخصیات کے ساتھ معاہدہ کرتے جعفر غازی نے اپنے ساتھیوں اور زاویار کی رضامندی لینے کے لیے انہیں مخاطب کیا۔ تو پھر ڈن، اپنے آفس کے ورکر سے پوچھتے خاموش بیٹھے زاویار کی جانب متوجہ ہوئے۔ زاویار، تم کیا کہتے ہو؟ زاویار وہاں ہوتا تو کچھ کہتا نا، وہ اپنے ہی خیالوں میں گم بیٹھا ہوا تھا۔ زاویار، انہوں نے اس کی جانب جھکتے دوبارہ مخاطب کیا۔ جی ڈیڈ۔ وہ ایک دم ہوش میں آتا سیدھا ہوا۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ انہوں نے اسے تعجب لیے دیکھا۔ کہیں نہیں، یہیں ہوں۔ ہاں تو ڈیل ڈن؟ تمہیں اس کنٹریکٹ سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ جعفر صاحب نے اپنی بات دوبارہ دہرائی۔ ہرگز نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، زاویار الجھا سا بولا۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے، سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھا۔ زاویار ایکٹیو ہوتے، گلا کھنگالتے، سامنے رکھی فائل کو دیکھتے گویا ہوا۔ میں ایک بار فائل دیکھنا چاہتا ہوں۔ زاویار فائل لے کر تفصیل سے مطالعہ کرنے لگا۔ ایک ایک صفحہ الٹ پلٹ کر دیکھتے اس کی صاف پیشانی پر بل دہرائے۔ وہ کافی سنجیدگی سے اپنے پہلو میں بیٹھے مقرر لیگل ایڈوائزر کے ساتھ فائل ڈسکس کرنے لگا۔ یہ دیکھ مقابل بیٹھے شخص کے ابرو تن گئے۔ بالکل، آپ تسلی سے سوچیں، ہمیں جلدی نہیں، بس ایک بار اس پر کام شروع ہو جائے پھر یہ رکنا نہیں چاہیے۔ میں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اس میں، اور آپ کے ساتھ یہ میری پہلی ڈیل ہے۔ امید کرتا ہوں مایوس نہیں کریں گے آپ۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اس نے اپنی تیز نظروں کا زاویہ زاویار پر مرکوز کیا۔ درست کہا آپ نے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے بزنس مین جو کہ بزنس کی دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ اپنی مثال آپ ہیں، آفتاب اقبال صاحب۔ جعفر صاحب نے خوشگوار انداز میں اپنی رائے پیش کی۔ بے فکر رہیں، آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ جعفر صاحب کے چپ ہوتے ان کے دائیں جانب بیٹھے صابر چودھری نے اپنے تئیں جواب دیا۔ چلو دیکھتے ہیں، پھر ڈیل ڈن۔ اس سب گفتگو کے دوران زاویار جو فائل پر جھکا ہوا تھا اپنی شاطر نگاہیں اٹھا کر مقابل بیٹھے اقبال صاحب پر ڈال لیتا۔ اب بھی اس کا دماغ ان کے بار بار ڈیل ڈن کہنے پر گھوما۔ نہیں، زاویار کی آواز پر سب نے منہ موڑ کر اس سے دیکھا۔ آفتاب اقبال صاحب جو اپنا ہاتھ جعفر غازی کی طرف بڑھاتے ہوئے تھے، ان کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ آپ نے اس میں کیا لکھا ہے کہ کسی بھی نقصان یا دھوکے کی صورت میں غازی کمپنی یعنی ہماری کمپنی آپ کو ہرجانہ ادا کرے گی
اور ساتھ میں اس کمپنی کے کاغذات آپ کے پاس گروی ہوں گے۔ اگر 1 سال کے اندر اندر غازی کمپنی نے نقصان کی ادائیگی وقت پر نہ کی تو غازی کمپنی آپ کے قبضے میں چلی جائے گی۔ اس نے پورا پڑھتے فائل گول کانفرنس میز پر اچھال دی اور کرسی سے ٹیک لگائے پرسکون ہوتے بیٹھتے ایک ہاتھ چہرے پر ٹکاتا غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، جیسے زاویار کی آواز نے توڑا۔ ویسے مجھے آپ کی تمام تر منصوبہ بندی قبول ہے، کچھ سوچتے پھر سے گویا ہوا۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مقابل ٹیم میں شامل ایک شخص نے کہا۔ مگر مجھے یہ شرط منظور نہیں، اس نے میز پر رکھی فائل کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اب کے اقبال صاحب آگے میز پہ ہاتھ رکھتے زاویار سے ہم کلام ہوئے۔ اس کو مکمل طور پر ہٹایا جائے، اس کی جگہ آپ کوئی اور شرط رکھ لیں، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ اب کے انتہائی خاموشی دہرائی۔ جعفر صاحب زاویار سے کچھ کہنے لگے کہ زاویار نے فوراً اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ زاویار اور اقبال صاحب دونوں یکٹک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ وہاں بیٹھے صادق صاحب، صابر چودھری، جعفر غازی، حتیٰ کہ ہر نفوس ان دونوں کے بیچ میں چلتی خاموش لیکن سرد جنگ سے اچھے سے واقف تھے اور سمجھ بھی رہے تھے۔ دو انا پرست آمنے سامنے آ گئے تھے۔ اقبال صاحب کی پیش کی جانے والی تجویز کو کوئی انکار کرے، انہیں ایسا کہاں پسند تھا، اور زاویار وہ جو ایک بار کہہ چکا سو کہہ چکا، نہیں منظور مطلب نہیں منظور، اب کچھ بھی ہو اس ڈیل پر سائن نہیں ہو سکتے، یہ تو طے تھا۔ ٹھیک ہے، آپ سوچ لیں۔ صادق صاحب حالات کی نزاکت اور سنگینی کو سمجھتے گویا ہوئے۔ جی بالکل، ہم سوچ چکے ہیں، مزید اس سے متعلق کچھ نہیں سوچنا چاہتے۔ زاویار دو بدو بولا۔ آپ اگر ہمارے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی شرائط پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ زاویار کوئی شخص کے ارادے ٹھیک نہیں لگے۔ آخر ایسی شرائط کون رکھتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ سب اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے، سوائے زاویار کے۔ وہ ہنوز اقبال صاحب کو دیکھتے سنجیدگی طاری کیے کرسی پر سر رکھتا ہلانے لگا۔ اقبال صاحب اس کے انداز کو دیکھ تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر چلا گیا۔ یہ زاویار کو کچھ ڈائجسٹ نہ ہوا۔ زاویار نے اپنے ڈیڈ کو دیکھا جو حیرت لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ تم نے کیا کیا زاویار؟ ڈیل نہیں کرنی نہ کرو، پر یہ کون سا انداز تھا بات کرنے کا؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، اس کا مطلب ہرگز نہیں میں آنکھیں بند کر کے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا۔ مجھے جو ٹھیک لگے گا میں وہ کروں گا۔ اپنے کوٹ کا بٹن کھولتے کہتا جعفر غازی صاحب کو اس میں ایک نہ ڈر کامیاب نیا بزنس مین جھلکا، اور بے فکر رہیں، کچھ دنوں میں وہ بذات خود یہاں چل کر آئے گا۔ ہم کسی کی غلط بات مان کر اپنا نقصان بالکل نہیں کریں گے۔ جعفر صاحب فخر سے سر بلند کیے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ کانفرنس روم میں سب جا چکے، اب صرف باپ بیٹا رہ گئے۔ جعفر صاحب زاویار کا موڈ دیکھتے کرسی کھینچتے اس کے پاس لے آئے۔ زاویار ان کی پکار پر اور پاس آنے پہ وہ احتراماً سیدھا ہوتے پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی ڈیڈ، مجھے ضروری بات کرنی ہے، اور تم جانتے ہو میں کس بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ڈیڈ بہتر ہے آپ یہ موضوع نہ ہی چھیڑیں۔ بات کا پہلو سمجھتے وہ واپس کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، گھر واپس آ جاؤ۔ جعفر صاحب شائستگی سے کہتے اپنی چیزیں اٹھانے لگے۔ نہیں میں نہیں آ رہا۔ صدا کی ضد انا غصہ دہرایا۔ کیوں؟ وہ اس سے سوالیہ ہوئے۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، شان بے نیازی سے کہتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، کام کے بعد آ جانا۔ انہوں نے بھی سلاجو انداز میں کہا۔ ڈیڈ پلیز مجھے فورس مت کریں، وہ جھنجھلا کر بولا۔ کب سے ان کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ تھے کہ کسی بات پر ٹل ہی نہیں رہے تھے۔ میں تمہیں سمجھا رہا۔ زاویار ان کی بات کو درمیان سے کاٹ گیا۔ مجھے نہیں بلکہ اپنی بیوی کو سمجھائیں، ان کی جانب اشارہ کرتے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ میری بیوی تمہاری ماں ہے زاویار۔ اچھا، کمال ہے، مجھے آج تک محسوس ہی نہیں ہوا وہ میری ماں ہے، حیرت ظاہر کرتے تمسخرانہ انداز میں بولا۔ زاویار میں اس وقت کسی بھی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں،
آپ کے کہتے وہ سنجیدہ ہوئے۔ ڈیڈ، اس نے اصرار کرنا چاہا، تم گھر آ رہے ہو بس۔ وہ اٹھتے ہوئے حکمانہ گویا ہوئے۔ زاویار چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا، میز پہ رکھے قلم کو ایک ہاتھ سے گھماتا رہا۔ اپنے خود سر بیٹے کو ایک نظر دیکھ وہ وہاں سے چلے گئے۔ زاویار وہاں اکیلا بیٹھا رہا۔ میز کے شیشے پر نظر پڑی، اسے اپنا عکس نظر آیا۔ غور سے دیکھتے اس کی آنکھوں میں وہی کالی آنکھوں والی معجبین گھوم گئی۔ زاویار ادھورا سا مسکرایا۔ کسی شخص کو اللہ نے بڑی فرصت کے لمحوں میں تراشا ہوتا ہے، شاید ان لوگوں کو دیکھ کر اس ذات کی تخلیق کو سراہنے کو دل چاہتا ہے۔ ایسے ہی زاویار اس ادھوری سی مسکان کے باوجود اور سنجیدگی میں قدرت کا شاہکار تھا، پر اس کی کھڑی ناک کی طرح اس کے ہر انداز میں، ہر ادا میں مغروریت عروج پر تھی۔ زاویار نے سوچتے کوٹ میں سے موبائل نکالتے کال کی۔ ایک دو بار کوشش کی، کوئی جواب نہ ملتے وہ اٹھا، میز سے اپنی ضروری چیزیں اٹھاتے آفس سے نکل آیا۔ کمل بیگم کمرے میں داخل ہوتی اندر آئیں۔ میرال کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جانے کے باوجود وہ لاپرواہ بنی ہنوز نگاہیں سامنے مرکوز کیے رکھیں۔ اپنا سامان پیک کر لو، شام تک آ رہے ہیں لینے تمہارے ماموں۔ آپ نے اپنا سامان باندھ لیا؟ وہ دو بدو بولی۔ میرال کے الفاظ انہیں بہت چبھے۔ نہیں، اسے جواب دیتے وہ الماری کی طرف گئیں اور اپنی چادر نکال کر اوڑھ لی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ کھڑکی بند کرتے پیچھے مڑتے بولی۔ میں سلمیٰ کی طرف جا رہی ہوں، ضروری کام ہے، 5 منٹ میں آ جاؤں گی۔ عام سے لہجے میں وہ کہتے وہ جلدی ہاتھ چلا رہی تھیں۔ ایسا کون سا اہم کام ہے جو 5 منٹ میں کر کے آ جائیں گی؟ وہ کمل بیگم کو آنکھیں سکیڑ کے دیکھتے کہتی چلتے ان کے سامنے آ رکی۔ اس کی بات پر وہ ٹھٹک گئیں اور جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ابا نے کہیں بھی بغیر اجازت کے جانے سے منع کیا ہے، سنا نہیں تھا؟ ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ان کی آنکھوں میں جھانکتی لفظوں پہ زور دیتی بولی۔ انہیں بتائے گا کون، تم یا میں؟ کمل بیگم بھی اسی کے انداز میں گویا ہوتے اپنے ابرو اٹھائے جیسے اس سے پوچھ رہی ہوں۔ آپ اور میں؟ نام بھی بتائیں، اس گھر میں ابا کا ایک جاسوس چھچھندر بھی رہتا ہے۔ میرال کا نشانہ گڑیا تھی۔ اس کے الفاظ پر کمل بیگم کا منہ کھل گیا۔ میرال غیر سنجیدہ بات سنجیدگی سے کہتی مڑتی ٹیبل کی طرف گئی۔ تمیز کرو لڑکی، تمہاری بڑی بہن ہے۔ کمل بیگم نے اسے جھاڑا۔ بڑی بہن ایسی ہوتی ہے؟ مذاق نہ کریں، آج سے پہلے میں نے انہیں یہی سمجھتی تھی، پر جو باتیں میں نے اپنے 2 گناہگار کانوں سے سنی ہیں اس کے بعد سے وہ میری کچھ نہیں لگتی۔ ٹیبل سے مطلوبہ چیز لیتی واپس پلٹتی ان تک آئی اور ہاتھ میں پکڑی گھڑی ان کے آگے کی۔ کمل بیگم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ 5 منٹ یعنی 5 منٹ، میں اور مار کھانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ ان کے ہاتھ میں تھماتی پیچھے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ خیر گڑیا چھت پر گئی ہے، جلدی نہیں اترے گی اوپر سے، اس کے آنے سے پہلے آ جاؤں گی۔ میرال نے محض سر اثبات میں ہلا دیا۔ کمل بیگم چہرہ چھپاتی دروازے کی طرف بڑھی، پھر رک کر پیچھے مڑ کر میرال کو دیکھا۔ میرال نے سر اوپر کرتے ان کو دیکھا۔ کمل بیگم فوراً سے باہر نکل گئیں۔ میرال اپنا سامان پیک کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ کون آ گیا؟ کہیں ابا نہ آ گئے ہوں؟ میرال کو پریشانی نے گھیرا۔ دوبارہ زور سے دروازہ بجا۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ امی بھی نہیں ہیں گھر۔ اسے پسینہ آنے لگا، چہرے کے رنگ اڑے۔ تیسری بار اور زور سے بجا۔ میرال اللہ کا نام لے اور دروازہ کھول دے۔ دیر سے کھولا تو بھی مرنا، یوں بھی مرنا۔ خشک پڑتے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے باہر گئی۔ بجانے والا بھی دروازہ ایسے بجا رہا تھا کہ دروازہ ہی توڑ کر رکھ دے گا۔ کون؟ میرال نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تیری ماں۔ دروازہ کھول، ثنا جل کر بولی۔ ایک ہاتھ میں چادر پکڑے منہ چھپائے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ ثنا کی آواز پہ میرال نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ پاگل ہو گئی، کوئی ایسے دروازہ بجاتا ہے؟ میری جان ہی نکال دی تم نے۔ وہ سکھ کا سانس لیتی دروازہ بند کرتے مڑی۔ ثنا اندر آتی صحن کے بیچوں بیچ رکی۔ ہاں پاگل ہو گئی ہوں، پہلے نہیں تھی، اب یقیناً ہو جاؤں گی۔
ثنا اپنے سر پر ہاتھ رکھتے اونچا اونچا بو رہی تھی۔ اور تم اپنی جان خود لے لو تو بہتر ہوگا، کیونکہ زیادہ سانسیں نہیں بچی تمہاری۔ میرال حیران کھڑی اس کی چلتی تیز تیز زبان کی پھرتی دیکھتی رہی۔ خواہ مخواہ قاتل بن جائے گا کوئی، اس لیے یہ نیک کام جتنا جلدی ہو سکے کر لو۔ ثنا صحن میں بیٹھتے دونوں ہاتھوں میں سر تھام گئی، پھر یاد آنے پر سر اٹھاتے بھڑکی اور کہا، مری پڑی تھی تم؟ میرال جو ثنا کے چپ ہونے پہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگی، اس کے بولنے پر وہی رک گئی۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ ظاہر ہے کمرے میں تھی اور اتنی دیر بھی نہیں ہوئی جتنا تم واویلا مچا رہی ہو۔ میرال چڑھ کر بولی۔ ثنا جو آتے ہی اپنی جون میں شروع ہو گئی تھی۔ میں واویلا مچا رہی ہوں؟ وہ منہ بناتے بولی۔ جھٹکے سے اٹھتی میرال کا ہاتھ کھینچتے اس چارپائی پر بٹھایا۔ ادھر آؤ ذرا تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا میرے ساتھ؟ ثنا آگے کہتی کہ میرال بیزاری سے اپنا بازو اس سے چھڑواتی ہاتھ اٹھاتی سے روکتے بولی، پلیز ثنا، میری زندگی میں پہلے ہی اتنے مسئلے مسائل ہیں، تم اپنے بتا کر مزید پریشان مت کرنا۔ ارے دیکھو تو۔ میرال کو اٹھتے دیکھ ثنا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے یہ بتاؤ انٹی کہاں ہیں؟ آس پاس دیکھتے بولی۔ وہ تو تمہارے گھر گئی ہیں، میرال فوراً سے بولی۔ نہیں، میں گھر سے آ رہی ہوں، وہ گھر نہیں آئیں، ثنا پورے یقین سے بولی۔ کیا؟ میرال کو جھٹکا لگا۔ نہیں آئیں؟ میرال حیرت لیے پرسوچ گو سی بولی۔ نہیں، ثنا نے پکی مہر لگائی۔ ہاں، شاید پہلے کسی اور کے گھر چلی گئی ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے راستے میں کوئی مل گیا ہو، میرال بامشکل مسکائے کہتی، گہری سوچ میں گم ہوئی۔ آخر کیا چھپا رہی ہیں امی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اوف اللہ، میں کیا کیا سوچ رہی ہوں۔ قمر بیگم کو گئے تقریباً 20 منٹ ہو چکے تھے۔ میرال کو ان کی خاموشی، ان کی نظر چراتی آنکھیں، ان کا ایسے غائب ہو جانا، کہیں کا بتا کر کہیں چلے جانا، اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ بہت سے جذبات امڈ آئے جن میں سرفہرست غصہ تھا۔ آج وہ ان سے بات کر کے رہے گی۔ آخر چکر کیا ہے؟ اب تک وہ چپ تھی، ان سے نہ کچھ کہا نہ کچھ پوچھا، لیکن اب او نہیں، میرال نے ٹھان لی۔ اچھا چھوڑو، کمرے میں چلتے ہیں، مجھے تمہیں کچھ ضروری بتانا ہے۔ ہاں، آ جاؤ اندر۔ خیال سے باہر نکلتے اس لیے کہ کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ عورت کہاں ہے؟ گڑیا نخوت سے کہتے اس سے پوچھا۔ میرال نے کندھے جھکائے۔ کافی دیر ہو گئی، اس نے آ کر طنز نہیں جھاڑا۔ میرال نے گھڑی ڈالی۔ ثنا فٹ سے بولی، وہ کیا ہے نا، عادت سی ہو گئی ہے اپنے دانتوں کی نمائش کی، جس پر وہ نظریں گھماتی آگے چل دی۔ ثنا اس کی تقلید میں پیچھے پیچھے چل دی۔ اندر کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ وہ چھت پر گئی ہیں، مقررہ وقت سے پہلے نہیں آئیں گی۔ اس نے کمرے کا پنکھا اور لائٹ جلاتے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا ویسا ہے ثنا؟ اچھا، یہ زور دیتے شرارت سے آنکھیں مٹکاتے بولی۔ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو۔ میرال ہلکے سے مسکاتے اس کے پاس بیٹھی۔ میرال یہ کیا ہے؟ ایک طرف کپڑے اور بیگ کھلا پڑا دیکھ کر ثنا نے اس سے پوچھا۔ میں جا رہی ہوں، اس طرف دیکھ، آرام سے کہتی اپنے بالوں کا جوڑا بنایا۔ کہاں؟ ثنا کو جھٹکا لگا، حیرت سے بولی۔ ماموں جان کے گھر جا رہے ہیں، گہرا سانس بھرتے اداس لہجے میں کہا۔ پر کیوں؟ اعتراض آیا۔ کیا نہیں جانا چاہیے؟ میرال نے الٹا اس سے سوال کیا۔ معاف کر دو انہیں، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ایک التجا کی۔ نہیں کر سکتی۔ میرال کی بے تاثر نظروں میں ثنا کو کچھ نہ ملا سوائے گہرائی کے، سمندر کی طرح گہری، خاموش، کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا اس کے اندر کیا جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ سمندر کا صاف شفاف پانی، اس کی سطح جس پر مچلتی لہریں، ان لہروں کی سکون بخش مدھم دھن بجاتی آواز، خوبصورت ترین منظر پیش کرتے مد مقابل کو کشش کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی تھیں۔ پر اس سب کے نیچے موجود گہرائی کا اندازہ کسی کو نہیں۔ اس کے اندر کیا کیا دفن ہو چکا، کیا کیا ٹوٹ چکا، اندر سے کتنا پراسراریت لیے ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے سمندر کے۔ میرال بھی سمندر کی ایک مثال بنی اس کے سامنے تھی، بظاہر مکمل خوبصورتی لیے، سمندر کی طرح اپنی طرف کھینچ لینے والی طاقت لیے، پر اس کے اندر کی کہانی ثنا اوپر سے جھانک کر بھلا کیا اندازہ لگاتی۔
تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ معافی کی گنجائش ہے؟ وہ ہنود اسے دیکھتے بولی۔ سب چھوڑو، میں تھک گئی ہوں، مجھ میں اور برداشت نہیں رہی۔ کس کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔